بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاطیبین الاطہرین الاکملین الاشرفین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات برائے تاجیل ظہور صاحب العصر والزمان بلند تر پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کا اس مجلس حسین میں آنا اور پاک بی بی کے غم میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا تمام کی مشکلات دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، حوائج شریعہ کو برآوردہ فرمائے، مریضوں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، سب کے لیے زحمت فرمائے۔ ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی، ہماری گفتگو وجود اطہر امام زمانہ علیہ السلام کے میں نے عرض کیا کہ ابتدائی ایام میں ہم مولا کے وجود اطہر کو احادیث سے اور روایات سے جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ ہم امام زمانہ کی غیبت کو آپ کے لیے بیان کریں اور پھر امام زمانہ سے مربوط جو موٹے موٹے مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ان 10 دنوں میں مختصر سے وقت میں جو ہے وہ ساری باتیں جو مولا سے مربوط ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ چیتا چیتا ساری باتیں میں آپ کے لیے ضرور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے۔ سارے اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جہالت کی نہیں
جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت کہتے ہیں جو قبل از اسلام کا دور تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات وہ کون سا دور تھا؟ جو کفر کا دور تھا۔ در حقیقت اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ اسلام پر نہیں کفر پر مرتا۔ تو عزیزان محترم بڑی توجہ، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے اپنے وقت کے ایمان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب وہ جو معرفت حاصل کرنے والا ہے وہ زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، وہ سجدہ گزار ہو، وہ جتنا بڑا عالم ہو، وہ جتنا بڑا زاہد ہو، پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس نے امام بننا نہیں تلاش کرنا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ امام بننا نہیں، امام تلاش کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے کسی زمانے کے کسی انسان کی قید نہیں لگائی۔ کہا ہے جب تک زمانہ رہے گا جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ امام بن جائیں، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں واضح طور پر کہہ دیا چاہے کوئی کتنا بڑا عالم ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا سجدہ گزار ہو، نہ کسی کے مقدر میں امام بننا ہے، نہ کسی کے مقدر میں امام بنانا۔ کسی کے مقدر میں امام بننا نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ آئیں ہم اپنی گفتگو پر اب استدلال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ عزیزان محترم، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنی قومیں آئیں گی، ان سب کے لیے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ عزیزوں، اگر امام نہیں ہے تو پھر معرفت کس کی؟ پھر ماننا پڑے گا ہر دور میں ایک علی جیسا امام ہے۔ ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں آگے قراتی، ان کی کتاب ہے غدیر فی القرآن، توجہ کیجیے، بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ کے دلوں تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا میری محنت کامیاب۔ کیا بات ہے۔ وہ اس کتاب میں ایک عالم کے ساتھ، باہر کے کسی ملک کا کوئی عالم تھا، یمن کا تھا شاید، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کس عالم کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن باہر کے کسی ملک کا وہ عالم تھا، اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا۔ ماشاءاللہ۔ آگے قراتی فرماتے ہیں دیکھو تم بھی امام زمانہ کو مانتے ہو، ماشاءاللہ، ہم بھی مانتے ہیں، ماشاءاللہ، بلکہ تم اور میں نہیں
دنیا کا لا مذہب سے لا مذہب ترین بے شک جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، اسلام نہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں ایک نجات دہندہ کا تصور ہے۔ سارے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا انسان آئے گا جو ظلم میں پسی ہوئی انسانیت کو ظالم سے نجات دلائے گا۔ کیا بات ماشاءاللہ بہت بڑے مجتہد ہیں، ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، آیت اللہ صافی گل پیگانی، ان کی کتاب ہے امامت و مہدویت، اس میں انہوں نے پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ اس کے اوپر کافی بڑا باب جو ہے وہ قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے ہر مذہب سے ثابت کیا ہے، ہر دین سے ثابت کیا ہے کہ ان کے ہاں ایک منجی بشریت کا تصور ہے۔ بے شک توجہ فرمائی۔ ماشاءاللہ اب سن، آقا قراتی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا دیکھو امام زمانہ کو تم بھی مانتے ہو، امام مہدی کو تم بھی مانتے ہو، بے شک ہم بھی مانتے ہیں، فرق صرف یہ ہے تم کہتے ہو کہ وہ آئے گا، بابا ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکا۔ بے شک بابا یہی ہے نا، انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں ثابت کروں گا کہ وہ آئے گا یا آ چکا ہے، چونکہ ابھی ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچی، انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں اس پہلو کو بھی جو ہے وہ چھڑے۔ اچھا، تاکہ اب دیکھیں میری طرف دیکھیں، جملہ بہت قیمتی ہے آقا قراتی نے جو کہا، بہت قیمتی جملہ، بہت قیمتی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکا، تم کہتے ہو کہ آئے گا۔ پھر سنو، ہم کہتے ہیں کہ آ چکا، تم کہتے ہو آئے گا۔ آقا قراتی فرماتے ہیں میں تمہیں ایک مشورہ دوں، تم کہتے ہو نا وہ آئے گا تو پھر کسی کو بنا لو۔ توجہ ہی نہیں کی، میرا چولہا ضائع ہو گیا خدا کے لیے۔ کیا بات ہے، بنا لو، بنا لو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے۔ بے شک اب جملہ سنے گی، آئے قراتی فرماتے میں نے کہا بنا لو، کیا بات کہتے جی نہیں ہم نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہتے جی جس کو بنائیں گے وہ ہمارے جیسا ہوگا۔ بھائی جس کو بھی بنائیں گے وہ ہمارے جیسا ہوگا۔ تو عزیزوں مجھے پھر یہ جملہ کہنے دو، جب محمد کا پارواں تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا، محمد تمہارے کیا بات کہا بنا لو، بنا لو، کہ جی ہم نہیں بنا سکتے۔ کیا بات اب جملہ چھوٹا ہے لیکن پوری تقریر پہ بھاری ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات آئے قراتی فرماتے ہیں بنا لو، کہتے جی ہم نہیں بنا سکتے۔ آقا قراتی فرماتے ہیں جب تم پارویں کو نہیں بنا سکتے
جب 12ویں کو نہیں بنا سکتے پہلے کو کیسے بنا لیا تھا؟ اب یہ کہتے ہم نہیں بنا سکتے. تو جو فرمائی آپ نے. ہاں؟ اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں. عزیزان محترم، یہ حدیث جو اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بخاری تک کی حدیث ہے. سارے مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي اِثْنَا عَشَرَ أَئِمَّةً، میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے. میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے. میرے بعد میرے 12 امام، بولو نا میرے ساتھ، 12 امام ہوں گے. اب روایت کے الفاظ مختلف ہیں. کسی نے کہا ہے کہ کسی روایت میں ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، کسی روایت میں یہ ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کسی نے کہا ہے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. بخاری والا لکھتا ہے کہ میرے بعد 12 مرد ہوں گے. کیا بات ہے. وہ لفظ بھی اس نے اچھا اپنی جگہ پر استعمال کیا. میرے بعد 12 مرد ہوں گے، مرد ہوں گے، مرد ہوں گے. تو پھر کم از کم مرد وہ ہونا چاہیے جیسا خیبر. میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 مرد ہوں گے، 12 امام ہوں گے. لیکن جتنی بھی روایات ہیں 13 کسی نے نہیں کہے. 13 نہیں کہے. سب نے کہا 12. کتنے؟ 12. عزیزو اب میں آپ کے ساتھ دیکھیں، میرے ساتھ جیسے ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں اسی طرح میرے ساتھ بولیں. خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ 4. بنی عباس کے خلفاء کی تعداد ہے 28. بنی عباس کے خلفاء کی، بنی امیہ کے، پہلے میں نے بنی امیہ کہا، بنی امیہ کے خلفاء کی تعداد ہے 28. بنی عباس کے خلفاء کی تعداد ہے 37. اور ان کے جو امام ہیں وہ ہے 4. اب جو ان کے امام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. دنیا نے کوشش کی کہ 12 کے عدد کو کسی نہ کسی طریقے بنایا جائے. بھئی بنانے کی عادت تو پہلے سے ہے نا. انہوں نے کوشش کی لیکن اس کوشش میں ناکام ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 12 میں یزید بھی آتا ہے. کیا 12 میں مجبوراً یزید کو بھی لانا پڑتا ہے. کرے کیا؟ ہے 12 بن نہیں رہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. 12 بن نہیں رہے. عزیزان محترم، یہ فخر فقط شیعہ نے حیدر کرار کو حاصل ہے کہ جن کے پاس 12 سے زیادہ ہے ہی نہیں. اچھا چلے ایسا کرتے ہیں کہ جس ہستی نے کہا ہے کہ میرے 12 ہوں گے، میرے 12 ہوں گے،
ہاں میرے 12 ہوں گے. اسی ہستی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کم از کم آپ ہی بتا دیں ان کی نشانی کیا ہے. یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کلہم من قریش. کلہم من قریش. وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ 12 ابھی بھی واضح نہیں ہوئے. یا رسول اللہ 12 ابھی واضح نہیں ہوئے. اللہ کا رسول کہتا ہے سنو اگر 12 کو ایسے جاننا چاہتے ہو جیسے تم اپنی اولادوں کو جانتے ہو تو اللہ کا رسول کہتا ہے ایسی نشانی بتا رہا ہوں جس کے بعد تم انکار نہیں کر سکو گے. یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کا رسول فرماتا ہے اولہم علی وآخرہم مہدی. ان 12 کی نشانی یہ ہے پہلا علی ہوگا آخری مہدی ہوگا. کیا بات ہے. ان کی نشانی کیا ہے؟ پہلا علی ہوگا اولہم علی وآخرہم مہدی. ان کا پہلا علی ہوگا آخری مہدی ہوگا. ہاں عزیزان محترم اب اگر نجات چاہتے ہو تو پھر ایسے 12 تلاش کرو جن کا پہلا علی ہو. اچھا سنیں بہت خوبصورت. لیکن پاک پیغمبر کی حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے؟ 73 فرقے ہوں گے. ایک جنت میں اور باقی سارے جہنم میں. اب آنے والی گفتگو میں بھی بہت ساری نشانیاں بیان کروں گا. ایک نشانی ابھی سنیں ایک آخر میں پھر بیان کروں. ماشاءاللہ. اگر آپ تھک گئے تو پھر چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے. ایک جنت میں اور 72 جہنم میں. جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ زیادہ ہیں. زیادہ ہیں. جب وہ جا رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دعوت دیں گے یا نہیں؟ چلے ہم جا رہے ہیں آپ بھی چلیں. ایک ہی منزل کے مسافر ہیں. لیکن جو جنت والے ہیں وہ کسی کو دعوت دیں گے؟ وہ کسی کو دعوت نہیں دیں گے. لیکن جہنم والے دعوت دیں گے. چلو ہم جا رہے ہیں. ہمیں تنہا کیوں چھوڑ؟ اچھا سنیں 72 جہنم میں ایک جنت. ایک جنت. عزیزان محترم ہمارے بہت بڑے مفسر آگے قراتی وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بعض آیات دیگر بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے نا اسی طرح بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو بعض احادیث دوسری بعض احادیث کی تفسیر کرتی. بیٹا بیٹھ جو. بعض احادیث دوسری بعض احادیث کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے.
ہاں بے شک کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے. اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب وہ جو جنت میں جائے گا، وہ جو نجات پائے گا فرقہ، اس کو بتایا؟ بے شک اس حدیث میں تو نہیں بتایا نا، لیکن اس حدیث میں بتایا. اللہ کا رسول کہتا ہے ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. یا رسول اللہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کا رسول کہتا ہے ابھی تو ببانگے تول میں نے کہا وہ 12 جن کا پہلا علی ہوگا. نجات کون پائے گا؟ پہلا علی جن کے پاس ایسے 12 ہیں جن کا پہلا علی ہے، مادی آخری مادی مہدی. تو جو فرمائی آپ نے. ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد آگے چلیں نا. بے شک احادیث کو پھر انشاءاللہ بیان کرے گا. اب آگے چلیں. سورہ نور اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات بے شک لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کچھ لوگوں سے کہ ہم ان کو پوری زمین کی خلافت دے دیں گے. ہم ان کو پوری زمین کی خلافت دے دیں گے. کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی ہم نے خلافت دی ہے. ماشاءاللہ. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جب ہم پوری دنیا پر ان کو خلافت دے دیں گے کیا بات تو ہم اس دین کو اس میں غلبہ دیں گے بے شک جس دین سے میں خدا راضی ہو چکا ہوں. جس دین سے کیا بات. دیکھیں اللہ نے آگے قراتی کا جملہ ہے بہت خوبصورت. وہ فرماتے ہیں تفسیر نور میں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے یہاں جو صیغہ استعمال کیا ارتضا ماضی کا صیغہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس دین کو غلبہ دوں گا جس سے میں راضی ہو جاؤں گا، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا. کیا کہا؟ جس سے میں راضی ہو چکا، جس سے میں راضی ہو چکا. نہیں میرا ساتھ آپ نہیں دے رہے، اپنے ذہنوں کو ذرا بازی میں لے کر جائے. اللہ کب دین سے راضی ہوا تھا؟ ذہنوں کو ساتھ لے کر چلو نا. اللہ کب دین سے راضی ہوا تھا؟ جب اللہ کے رسول نے علی کا بازو بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا. اللہ نے سند دے دی الیوم اکملت. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات. کیا بات کی توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے. کیا بات. اللہ نے کیا کہا؟ میں اس دین کو غالب کروں گا بے شک جس سے میں راضی ہو چکا ہوں، جس سے میں راضی ہو چکا. اللہ کب راضی ہوا؟ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرا
سے بابا جس سے میں راضی ہو چکا. اس کا مقصد ہے کہ دین دو قسم کے تھے. بے شک ایک وہ دین جس سے اللہ راضی ہے, ایک وہ جس سے اللہ راضی بولو نا خدا کے لیے, جس سے اللہ راضی ہو چکا. تو عزیزان محترم پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے جب اللہ اپنی پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گا تو وہ دین وہ ہوگا جو غدیر والا ہوگا, سکیجے والا. قدیر والا کیا بات ہے, قدیر والا وہ ساری دین جنت بن گئی ہے. اللہ نے جو کہا ہوا تھا سکیجے میں یا غدیر میں, قدیر میں کیا بات کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری کیا بات, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات بے شک یستخلفنہم فی الارض. پروردگار کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے والوں انی جائل فی الارض خلیفہ, بے شک اے آدم ہم تجھے زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما. بے شک پروردگار نے کیا کہا, جیسے کہ ہم نے پہلے خلافت دی, بے شک ہم نے دی بے شک خلافت, ہم نے دی. اس کا مقصد یہ ہے جس کو بھی خلافت ملے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اجماع سے نہیں. واضح الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے بے شک ان کو بھی ہم خلافت دیں گے. بے شک اس سے پہلے والوں کو بھی خلافت ہم نے دی. کیا بات ہے, سلوات پڑھے ذرا ان کی کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور سلوات پڑھے. کیا بات ہے, کیا بات. سنیں پیچھے ہٹ جا. کیا بات ہے, جو قرآن کہتا ہے بے شک وہ جو پاک پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی باتیں سنتے تھے نا, قرآن کہتا ہے جب وہ مسجد کے دروازے میں آتے, مسجد کے دروازے پر آتے تو وہ اہل علم سے پوچھتے ماذا قال کالا. آنفا, واہ واہ محمد ابھی کیا کہہ رہا تھا. کیا بات ہے, تو اگر پاک پیغمبر کے پاس سامنے بیٹھ کر سو کر چلے جاتے تھے تو خدا نے ان کی حالت کو بیان کیا بے شک کہ مسجد میں بیٹھے سنتے رہتے, دروازے پر آ کر بھول جاتے محمد نے کیا کہا تھا. ماشاء اللہ. ہاں کل کو آپ کو بھی یہ نہ کہا ایک دوسرے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ. ابھی سے جو ہے وہ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا بات, چلے سنیں میری بات سن. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کیا کہا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی. پروردگار کیا کہتا ہے, ہم دین غدیری کو
اس دور میں پھیلائیں گے، سکیفائی کو نہیں، غدیری دین کو۔ کس دین کو؟ غدیری دین کو۔ تو عزیزان محترم، پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے جب اللہ آخرت میں غدیری دین کو پھیلائے گا تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے جب تک پرچم اسلام پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ جب پرچم اسلام پر علی الولی اللہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ پورا۔ کیا بات، بھار قبر دا بھارا تے جنوں کمیاں نال رلائی وطنا جندا کمی بنیا تارا۔ کیا بات، کیا بات۔ کی مدد علی تو کل ولیاں نے بابا۔ ڈردا ہی عالم سارا، کوئی سڑدا ہے تا سڑ جاوے تو مار علی دا نعرہ۔ کیا بات، کیا بات۔ ہاں اب سنیں پھر سنیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ۔ آپ کو پہنچ جانا چاہیے جہاں میں آپ کو لے کر جانا چاہیے۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں آخرت میں غدیر والا دین غالب کروں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے اس جملے میں، اس حدیث میں یہ تو بیان نہیں کیا کہ وہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، لیکن اس آیت میں بیان کر دیا آخرت میں وہ دین آئے گا جو غدیر والا ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کامیاب فرقہ وہ ہے جن کے پاس سقیفے والا نہیں، غدیر والا۔ جن کے پاس کامیاب فرقہ کون سا ہے؟ جن کے پاس دین غدیری ہے، دین سقیفائی کیا بات۔ عزیزان، دوستان، بزرگان، ہاں دیکھیں آپ سید الشہداء کی مجلس میں آئے ہیں، آپ عزاداری حسین اپنے گھروں کو بھول کر آپ انجام دیتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، سوال یہ ہے عزاداری سید الشہداء رسم ہے یا عبادت ہے؟ کیا بات۔ 100% نمبر آپ نے حاصل کیا، ماشاءاللہ۔ کیا بات، کیا بات۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، سب نے صحیح جواب دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مقصد ہے کہ 100% جو مارکس آپ کو دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھا جواب دیا آپ نے کہ عزاداری رسم نہیں، عبادت ہے۔ اب دوسرا سوال، کس کی عبادت ہے؟ بتائیں نا، عبادت بندے کی ہوتی ہے یا خدا کی ہوتی ہے؟ اب سارے بولیں عبادت کس کی ہے؟ خدا کی۔ پہلے کچھ مشوش تھے،
ہے نا ایسے کچھ افراد میں چہروں سے دیکھ رہا تھا مشکوک تھا. کیا بات بھائی عبادت معبود کی ہوتی ہے. بے شک معبود کون ہے؟ اللہ. آل محمد معبود نہیں عابد ہے. بے شک کیا بات آل محمد معبود نہیں ہے. عابد معبود فقط ایک ہے. بے شک ایک. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں. بے شک اچھا چلیں کچھ مشکل کے بعد آپ کو اس میں بھی 100 نمبر دیے جائیں. ماشاء اللہ کیا بات تیسرا سوال. ماشاء اللہ عزاداری رسم نہیں، بے شک عبادت ہے. بے شک عبادت اللہ کی ہوتی ہے. تیسرا سوال، عبادت جس کی جائے وہ اس کی مرضی سے کی جاتی ہے یا اپنی مرضی سے؟ اس کی واہ واہ کیا بات واہ واہ میں نے کیا آپ کو گھیر دیا. کیا بات دیکھیں میں نے کیسا جال ڈالا. کیا بات کس کی مرضی سے؟ جس کی عبادت کی جائے اس کی مرضی سے نا. اس کی مرضی سے، اپنی مرضی سے اگر آپ انجام دیں گے تو وہ عبادت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے انجام دیں گے تو وہ عبادت کوئی بھی عبادت لے لیں. بے شک نماز اس کی عبادت ہے. بے شک کس کی مرضی سے انجام دیتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. نماز اللہ کی مرضی سے ایمان انجام دی جائے یا میری مرضی سے؟ میں کہوں کہ مجھے صبح کی 2 رکعتیں اچھی نہیں لگتی، 4 لگتی ہیں. غلط ہے بھائی میں اللہ کی عبادت میں کبھی تو نہیں کر رہا ہوں، 2 اضافی پڑھ رہا ہوں. بے شک میں نے اس کی عبادت میں اضافہ ہی کیا ہے نا، بے شک کبھی تو نہیں کی. بے شک لیکن میں 2 کی بجائے 4 پڑھوں تو میری نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ باطل ہے نا. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں. تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری کیا بات ہے چونکہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے نہیں. اچھا تھوڑا سا اور آگے چلو. میں نماز پڑھتے پڑھتے تشہد میں پہنچا. میں نے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کیا کہا؟ عبدہ و رسولہ. اچھا میں اس تشہد کو تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. کیا بات پھر بتائیں میں نے صحیح پڑھا یا غلط؟ اشہد ان محمدن خاتم الانبیاء و رسولہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کی بلا غلط کیا ہے یا بات ہے صحیح ہے؟ ماشاء اللہ غلط کیوں غلط ہے؟ میں نے کوئی چھوٹا رتبہ تو دیا نہیں. بھائی عبد چھوٹا رتبہ ہے یا خاتم الانبیاء؟ کیا بات ہے عبد چھوٹا رتبہ ہے نا. بے شک میں نے چھوٹا رتبہ ہٹا کے بڑا رتبہ لگا دیا. بے شک آپ سب نے کہا مولوی صاحب آپ نے غلط کیا. بے شک کیا بات ہے سب نے کہا غلط کیا. کیوں غلط کیا؟ جب کہ میں نے چھوٹا رتبہ نہیں دیا، بے شک بڑا رتبہ دیا ہے نا. بے شک بڑا رتبہ دیا ہے نا. آپ سب نے کہا مولوی صاحب آپ نے غلط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے خاتم الانبیاء نہیں عبد. بھائی میں کہتا ہوں خدایا تو
نے عبد کہا مجھے خاتم الانبیاء اچھا لگتا ہے. میں نے عبد نہیں کہنا, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. تو آواز قدرت آئے گی. تجھے اچھا لگے نہ لگے یہ معیار نہیں, مجھے کیا اچھا لگتا ہے وہ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ معیار ہے. عزیزان محترم, نماز میں آپ کی مرضی نہیں. بھائی آپ جتنی بھی شہادت سال پر دلائل لے آئے, علی کی ولایت کے اوپر جتنے بھی دلائل لے آئے, لیکن مسئلہ یہ ہے وہ آپ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی. آپ کہے جی مجھے اچھا لگتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ نے اللہ سے پوچھا خدایا تجھے بھی اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ یہ کہ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں ہے, عبادت اللہ کی مرضی کا نام ہے یا نہیں؟ ہاں, عزاداری رسم نہیں, عبادت ہے. عبادت ہے تو پھر سید الشہداء سے سلیقہ پوچھو. مولا ہم تیری عزاداری کرنا چاہتے ہیں, کیسے کریں؟ ہائے ہائے ہائے, مولا ہم تیری عزاداری کرنا چاہتے ہیں, کیسے کریں؟ مولا فرمائیں گے یا عزاداری کرنی ہے تو زینب کی طرح کرو, اور یا عزاداری سید الساجدین کی طرح. کیا بات, عزاداری کرنا چاہتے ہو, عزاداری کرنا چاہتے ہو, اپنی مرضی نہ چلاؤ. دیکھو زینب نے عزاداری کیسے کی, دیکھو سید سجاد نے عزاداری کیسے کی. اس لیے کہ تمہارے سامنے زینب جیسی ہستی کا نمونہ, تمہارے پاس سید الساجدین. بھائی دنیا وہ پریشان ہو جن کے پاس نمونے نہیں, اللہ نے ہمارے پاس 12 معصوم آئیڈیل رکھے. دیکھو سید الساجدین کیسے عزاداری کر, دیکھو زینب کبریٰ کیسے عزاداری کر رہی ہے. دیکھو تو صحیح, زینب حسین کی عزاداری نماز کے بغیر نہیں کرتی. زینب کی نماز کی کیفیت کا پتہ ہے تمہیں؟ 11 محرم کی رات جب آئی, آپ اس مستور کی عظمت کو ذرا تھوڑا سا قریب جا کر دیکھیں. بچوں کے لاشیں پاس پڑے ہیں, بھتیجوں کے لاشیں پاس پڑے ہیں, بھائیوں کے سر کٹے لاشیں پاس پڑے ہیں. زینب کے سر پہ چادر نہیں. ان تمام لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی علی بن کر پہرا بھی دے رہی ہے, اور نماز تہجد کے وقت انہی لاشوں کے درمیان کھڑی ہو کر کہتی ہے اللہ اکبر. یہ زینب کی عزاداری ہے. زینب نے ایسی عزاداری کر کے بتلا دیا دنیا والوں میرا بھائی باغی نہیں تھا, نمازی.
یہ زینب کی نماز نے بتایا، یہ سید الساجدین کے سجدوں نے بتایا۔ تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں، تمہارا مسجد میں آنا، تمہارا نماز کو اہمیت دینا ثابت کرے یہ اس حسین کو ماننے والے ہیں جس نے تیروں کی نماز میں، تیروں کی بارش میں نماز کو۔ ہم نے عزاداری ویسے کر دی۔ یقین جانے ہمارے درمیان، میں ایک عالم ہوں، مجھ سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات کر لی اور کوئی نہ کوئی رسم نکال لی اور اس کے بعد آ کر پوچھتے ہیں مولانا اس کی کوئی دلیل دے۔ بھئی تم اس کو اپنی عبادت کا حصہ بنا رہے ہو، پہلے مولانا سے آ کر پوچھو مولانا کیا احادیث میں، قرآن کی آیات میں اس کے عبادت ہونے پر دلیل ہے؟ اگر آپ کو دلیل مل جائے آپ اس کو انجام دیں، اگر دلیل نہیں مل رہی تو اس کو انجام دینے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں۔ یہ کردار زینب، کردار سجادی، کردار زین العابدین، کردار زین العابدین۔ آج 2 محرم کا دن ہے، 28 محرم، 28 رجب کو مدینے سے یہ قافلہ نکلا اور 8 ذی الحج کو حسین نے مکہ کو رخصت کیا اور پھر رستے میں کوفہ کے باہر حسین نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ کوفہ کی جانب سے ایک شخص آ رہا ہے، حسین دیکھ کر کہتے ہیں بھیا عباس یہ کوفہ سے کوئی آ رہا ہے، اس سے جا کر پوچھو تم کوفہ سے آ رہے ہو، میرے بھیا مسلم کی کوئی خبر ہے تمہیں؟ جیو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج میں جملہ ایک پڑھ رہا تھا، سید الساجدین ہمیشہ روتے رہتے۔ ایک دفعہ پوچھا مولا آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں اس لیے زیادہ روتا ہوں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھول جاؤ۔ عباس گئے اس شخص کے پاس، کہا بھیا تو کوفہ سے آ رہا ہے، کیا تجھے مسلم کی کوئی خبر ہے؟ میرا مولا حسین پوچھ رہا۔ مولا حسین کا نام آنا تھا، کہتا ہے کہ آپ مجھے مولا امام حسین کے پاس لے چلیں۔ مولا کے قدموں کے پاس مولا نے پوچھا بھیا تو کوفہ سے آ رہا ہے، تجھے کیا میرے بھیا مسلم کی کوئی خبر ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے مولا جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا مسلم کے لاشے کو رسیاں ڈال کر کوفہ کے گلی بازاروں میں کھینچا جا رہا تھا۔ بس شرما کے نہ رویا تھی تو یہ شرما کے رونے کے انجام نہیں ہے۔ بس چوئی سید الشہداء نے سنا کہ موسیٰ مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، جناب زینب سے کہا بہن زینب ذرا یتیمہ مسلم کو لاؤ۔ یتیمہ مسلم کو لایا گیا، مسلم کی بیٹی کو لایا گیا، حسین نے اپنی آغوش میں بٹھایا، بٹھا کر حسین نے مسلم کی یتیمہ کے سر پر ایسا ہاتھ پھیرا، دیکھ کر کہتی ہے بچی مولا میرے بابا کی خیر ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں کہوں گا مولا اگر قریب کہیں سکینہ کھڑی ہے تو اس کو ذرا پاس سے ہٹا دیجئے، کہیں بچی یہ نہ سمجھ جائے بابا کی شہادت کے بعد پیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی دور کہہ جائے گا
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو یہ قافلہ کربلا کی طرف چل پڑا، رستے میں خور کے قافلے سے ملاقات ہوئی۔ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں عزادارو، خور نے کہا یا ابن رسول اللہ میرا قافلہ پیاسا ہے، میرے سپاہی پیاسے ہیں، ان کو پانی پلائیں۔ کریم ابن کریم نے کہا عباس بھیا، علی اکبر، اور میرے جوانوں آگے بڑھو، مشکیزیں اٹھاؤ، خور کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، فقط سپاہیوں کو نہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا مولا آج تو اس لشکر کو پانی پلا رہا ہے، کل یہی لشکر ہوگا، تو 6 ماہ کے لیے لشکر کو اٹھا کر اس لشکر کے سامنے چند قطرے پانی لینے جائے گا، مولا یہ چند قطرے پانی نہیں 3 شعبہ والا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین کا قافلہ آگے بڑھا، ایک جگہ پر جا کر گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا نے تاریخ یہ کہتی ہے 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن ہر ایک نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا نے جو قریب بنی اسد کی آبادی تھی ان میں سے کچھ بزرگوں کو بلا کر پوچھا، او اس بنی اسد کے بزرگوں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام کیا؟ ایک آگے بڑھ کر کہتا مولا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں، مولا فرماتے نہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا۔ ایک آگے کیا کہتے ہیں مولا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، مولا کہتے نہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا۔ ایک آگے بڑھ کر کہتے ہیں مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، عزادارو بلا مولا کہتے نہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کرب اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس سید الشہداء نے یہ سنا، زینب سے کہا بہن زینب واللہ ہاہنا بہت رحالنا، واللہ ہاہنا سے بہت فالنا، ہاہنا قتلوں کے بارنا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، میرے عباس کے بازو۔ جزاک اللہ۔ امام نے اس زمین کو خریدا، پوری زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کو وہ زمین ہبا کی، اور ہبا کرنے کے بعد حسین نے کچھ شرائط رکھی۔ کہا بنی اسد کے لوگوں ہماری شہادت کے بعد جب ہمارے زائر ہماری زیارت کرنے آئے تو ان کو ہماری قبروں کا نشان بنی اسد کے لوگوں جب ہمارے زائر ہماری زیارت کو آئے تو ان کو 3 دن مہمان جو خود بھوکا پیاسا ذبح ہوا ان کو تمہاری پیاس کا کتنا۔ آخری شرط پتہ کیا رکھی؟ کہا بنی اسد کے لوگوں جب ہمیں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہو سکے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ کتنا غریب ہو گیا ہے زارا کا۔ عزادارو بنی اسد کے مرد جانے لگے، میرے مولا نے کہا بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی خواتین کو بھیج دینا، اور میری ماں بہنوں بڑا مظلومیت کا جملہ ہے۔ کہا بنی اسد کی عورتوں، بنی اسد کی عورتیں آئیں، میرے مولا نے کہا بنی اسد کی عورتوں اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے لاشیں نہ دفنا سکے تو فرات سے پانی پینے کے بہانے آ جانا، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کی عورتیں جانے لگی، میرے مولا نے ایک غربت بھرا جملہ کہا بنی اسد کی عورتوں ذرا اپنے بچوں کو بھی
جیو جیو بنی اسد کی عورتوں ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے, حسین نے ایک غربت بھرا جملہ کہا بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھ غریب کا لاشا نہ دفنا سکے تو کھیل کود کے بہانے آ جانا, مٹھی پر خواہ اٹھا کر مجھ مظلوم. ذاکر